یہاں ترجمے میں بہت بڑی خامی پیدا کر دی گئی ہے، بہت بڑی غلطی، عقیدے کی غلطی ہے۔ ترجمہ کیا گیا ہے اپنے برتر و اعلیٰ رب کے نام کی تصدیق پڑھتے رہے۔ یہ برتری جو ہے یہ باعتبار رتبہ اور باعتبار مقام کی تصور کی جاتی ہے، جبکہ اعلیٰ کا معنی اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ یہاں بلندی کا معنی باعتبار مکان کے، مرتبے کے اعتبار سے نہیں، وہ مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے، مگر الاعلیٰ کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار مکان کے سب سے اونچے، جس مقام پر اللہ رب العزت موجود ہے وہ مقام سب سے اونچا ہے۔ تو ایک ہے مکان جگہ اور ایک ہے مکانت مرتبہ۔ یہاں ترجمہ مکانت کا نہیں بلکہ مکان کا ہے۔ الاعلیٰ سب سے اونچا، سب سے اونچے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، نیچے پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر، سب سے اوپر جو سب سے آخری مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ عرش کے اوپر کوئی مخلوق، اور اللہ رب العزت اس عرش میں مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش پہ مستوی ہے۔ یہ برتری اور تفوق باعتبار مرتبے کے نہیں، باعتبار مکان کے ہے۔ اس کی جگہ، اس کا مکان سب سے اونچا، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی جہت حق ہے اور وہ جہت علو ہے۔ جہات 6 ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے۔ صوفیہ کا جو عقیدہ ہے باطلہ، وہ اللہ رب العزت کی تمام جہات کا انکار کرتے ہیں، نہ وہ دائیں ہیں نہ وہ بائیں ہیں، نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے، نہ وہ اوپر نہ وہ نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے موجود نہیں، یہ تو ایک معلوم شے کا تصور، معلوم شے کہیں نہیں ہوتی، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا بنا دیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جہت ثابت ہے، اور وہ جہت علو ایسا بلندی پر کہ کسی چیز نے اس کو گھیرا ہوا نہیں۔ سب سے آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ آگے کیا ہے اللہ اعلم، بس جہت علوم اس کے لیے، اور علوم بھی ہمارے تصورات سے بالا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، یہ حدیث ہے، اور آسمان کی جو کثافت ہے وہ بھی اتنی ہے، 500 سال کی مسافت۔ پھر اول آسمان سے دوم آسمان تک 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی کثافت بھی 500 سال کی، اس طرح پھر تیسرے آسمان تک، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اوپر ایک بحر سمندر کا ذکر جس کی تہ سے لے کر اوپر کی سطح تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، کرسی اللہ رب العزت کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اس کے نیچے سے اوپر تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اس عرش پر رحمان مستوی ہے، اور یہ عرش اوپر اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق، بس آگے ہم نہیں جانتے، اللہ اعلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جہت علو ثابت ہو رہی کہ وہ بلندی پر ہے، اور بلندی پر ہونا ہی اس کے شایان شان۔ اور صوفیہ کا عقیدہ عجیب، کہ نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، جہت کا انکار، لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات میں اختلاط کیے ہوئے۔ کتنا خطرناک عقیدہ اور کتنا تضاد ہے۔ ایک طرف کیا، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، اور ایک طرف مخلوقات میں
اختلاط کی ہر جگہ حاضر مانتے، انتہائی باطل عقیدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ان کے لیے مشہد راہ کیوں نہیں بنتا؟ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا یہ قول کیوں نہیں مانتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہو مگر اس کو شک ہو کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے۔ کتنا صحیح عقیدہ! نہیں، عقیدے میں ہم ان کے مقلد نہیں، عقیدے میں ہم ماتریدی ہیں، اشعری، ہم صرف فقہ ان کے مقلد۔ یہ عقیدہ تو اساس ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے؟ فقہ صحیح ہو سکتی؟ عمل کی صحت، فقہ کی صحت، عقیدے کی صحت پر قائم۔ عقیدہ ان کا نہیں مانتے۔ عقیدہ کن کا؟ امام اشعری ماتریدی کا۔ یہ تضادات کا مجموعہ، ایک طرف ان کی شان میں حدیث گڑی جا رہی کہ اللہ کے نبی یہ بات فرمائے ہیں کہ ایک شخص میری امت میں ہوگا، اس کا نام نعمان ہوگا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور وہ میری امت کا سراج ہوگا، سراج امتی۔ امت کے سراج کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ ہے نا عجوبہ! ایک طرف ان کو سراج امت بنائے، حالانکہ سراج ہونا اللہ کے پیغمبر کا لقب ہے، سراج منیرہ، یہ لقب انہیں دیا گیا۔ عقیدہ نہیں مانتے، سراج امت کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ بات وہ فرما گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو مستوی مان لے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے وہ بھی کافر۔